دوی د دې علاقې د خلکو خدمت کړی دی، د دیانت سره، د شرافت سره او د محبت سره، او دې وجه باندې نن هم په معاشره کې د هغوی دپاره یو ډېر لوی هرکلی موجود دی. محترم ورونو، دا د هغه خوش نصبي ده، خوش قسمتي ده چې هغه د خپل ځان دپاره او د خپل خاندان دپاره او د آینده نسلونو دپاره د یو داسې تحریک او د نظریې انتخاب وکړو چې د هغې حکم الله کړی دی، یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، د رښتینو خلکو ملګرتیا وکړئ. او دا وخت د پاکستان ټول سیاست دا د دروغو په بنیاد باندې روان دی، د پروپیګنډو په بنیاد باندې روان دی. واحد په دې وطن کې یو جماعت اسلامی ده چې د کردار په بنیاد، د خدمت په بنیاد او د دې وطن سره د مینې او د محبت په بنیاد باندې خپل سیاست کوي. او نن ټول سنجیده خلک په دې خبره باندې یکسو دی چې د وطن د دې مشکلاتو نه د خلاصون یوه لاره ده، هغه د جماعت اسلامي نظریه او د جماعت اسلامي لاره ده. د جماعت اسلامي نظریه او د جماعت اسلامي لار دا هغه لار ده چې 1,40,000 انبیاء کرامو انسانیت ته مخکې کړې ده. آخرنی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی، خاتم الانبیاء، د هغې نه وروسته بل نبي راتلونکی نشته. قرآن له الله تعالی ورکه، د هغې نه وروسته بل کتاب نشته، او دا امت آخرنی امت دی. پاک پیغمبر په مکه مکرمه کې 14 کاله هغه د دعوت او د تبلیغ کار وکړو، بیا یې هجرت وکړو، د جهادي مرحلو نه تیر شو، او بالاخره په مدینه منوره کې یو اسلامي حکومت قائم کا. هغه اسلامي حکومت زمونږ دپاره ماډل او نمونه ده. په هغې کې د انسانانو د اخلاقي تربیت انتظام شته، د روحاني سرور او د سکون انتظام هم شته، او په هغې کې د انسانانو د معاشي ستونزو، د سیاسي مسایلو او په ټوله نړۍ او په دنیا کې د امن قایمولو یو مکمل رڼا او مکمل پروګرام دی. د جماعت اسلامي لپاره شرق او د غرب نظریات، د جماعت اسلامي لپاره د امریکې او د روس نظریات هیڅ اهمیت نه لري. موږ د شروع ورځو نه په دغه موقف باندې ولاړ یو چې کله دا دنیا د امریکې او د روس په کیمپونو کې تقسیم وه، او عام پوښتنه هم دا وه چې که تاسو د روس ملګرتیا کوئ نو د امریکې مخالف یې، او که د امریکې ملګرتیا کوئ نو د روس مخالف یې. په هغه وخت کې زمونږ عقیده او نظریه دا وه چې دا دواړه نظریات باطل دي، دا دواړه شیطاني او دجالي نظریات دي. د دې دواړو نظریو کې د انسان د کامیابی هیڅ رڼا نشته. د انسان د کامیابی واحد لار هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله نظام دی. سید ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه په 1946 کې سیالکوټ کې د دې خبرې اعلان کړو چې هغه ورځ زر را روانه ده چې په ماسکو کې به کمونیزم په عجایبګر کې به هم نه بیلاویږي. نن په ماسکو کې او نن په بیجنګ کې سوشلیزم او کمونیزم برای نام موجود نه دی. محترم ورونو، فرمایلي چې هغه ورځ را روانه ده چې د مغرب استعماري او سرمایه‌دارانه نظام دا به په واشنګټن کې خلک د دې خلاف بغاوت کوي. نن د IMF او د ورلډ بینک دفترو مخو ته خلک احتجاج کوي، د غوښانو نه ډک ټرکونه راوړي او د هغوی دفترو ته خالي کوي چې ستاسو نظام او ستاسو سرمایه‌داران نظام
دا دې غوشانو په شان ګندګي ډېر دی په دې کې د انسانیت د کامیابۍ لاره نشته. جماعت اسلامي 15 کالو سیاست د دې پاکستان سره د محبت سیاست کړی دی. په دې وطن د قربانو، په دې وطن د خپل سرونو د شیندلو، د دې وطن د حفاظت سیاست یې کړی دی او د دې وطن د غیرت او د حیا د کلچر د حفاظت سیاست یې کړی دی. مونږ دلته په دې خیبر پښتونخوا کې جماعت اسلامي کومې هلې ځلې کړي دي نو د دوی پښتنو د کلچر حفاظت یې کړی دی، د حیا، د بورقې، د صادر، د جومات، د حجرې، د منبر، د محراب د حفاظت سیاست یې کړی دی. زما محترم ورونو د اولې ورځې نه چې کوم موقف اختیار کړی دی هغه هم دا دی چې د دې خلکو د ټولو مسایلو حل دا د اسلامي نظام کې دی. که د دوی د ډوډۍ او د دوی د کپړو او د دوی د سر د چت مسله ده او که د دوی د تعلیم او د دوی د عدالت کې د انصاف مسله ده، دا ټولو مسلو حل دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نظام کې دی. موږ په خپل موقف باندې ولاړ یو او هره ورځ دا خبره ثابتېږي چې د انسان جوړ کړی شوي نظریات هغه د انسان د مسلو حل نه دی. د انسان د مسلو حل په دې دنیا کې هم صرف او صرف د الله تعالی نظام دی. الله حکم کړی دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، مکمل په دین کې داخل شئ. جماعت اسلامی په سیاست کې پیغمبری سیاست غواړي، جماعت اسلامی په معیشت کې قرآنی نظام غواړي، جماعت اسلامی په تعلیم کې د پیغمبر علیه السلام راوړل شوی نظام غواړي او منګه د انفرادي ژوند نه والا اجتماعي ژوند د ژوند هره شعبه د الله او د الله د رسول په احکامات او په نور باندې منور کول غواړو. زار باب تاریخ صاحب ته په دې خبره مبارکباد ورکوم چې هغه د خپلو بچو قبله، هغه د راروانو نسلونو قبله هغه اسلامي نظام طرف ته راوګرځوله چې په دې غیر اسلامي نظام کې عزت او منبري او وزارت دا هیڅ اهمیت نه لري. زمونږ فرض دا دی چې د دې انسانیت د خلاصون، د پاکستان د ترقۍ او د خوشحالۍ او د خپل پیښور د عزت او د دې د کامیابۍ یو لاره ده چې مونږ خلک د اسلامي نظام سره وتړو. که هغه د خیبر پښتونخوا د خلکو حقوق دي، که هغه د پاکستان د 24 کروڑ عوامو د هغوی حقوق دي، د هغوی ضمانت په اسلامی نظام کے دے. میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اس وقت پاکستان تاریخ کے ایک دردناک لمحے سے گزر رہا ہے. ساری دنیا پاکستان کے بارے میں حیران پریشان ہے کہ ایک ایٹمی پاور، ایک زرعی پاکستان، 24 کروڑ عوام کا پاکستان آخر کیوں اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ایک طرف غیرت مند پاکستانی مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی، بوڑھے اور نوجوان بھی 1 کلو آٹے کے لیے ٹرکوں کی پیچھے دوڑنے پر مجبور، اور بہت سارے لوگ کراچی میں، ملتان میں، چارسدہ میں، بنوں میں آٹے کے حصول کے اس جلوس میں شامل تھے، بگدڑ میں شہید ہو گئے، مائیں اور بہنیں بھی شہید ہو گئی. دنیا پریشان ہے کہ آج یہ کیا ہوا کہ پاکستان کی حکومت میں شامل جماعتیں اپنے ملک کے سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں. باہر کا انسان یہ نہیں سمجھتا ہے، شاید ساری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے
جس میں سرکاری سرپرستی میں حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا میں لوگ پریشان ہیں کہ جس نے پاکستان بنایا تھا اور دنیا میں ایک اسلامی ریاست کو وجود بخشا تھا، آج لاہور میں اسی شخصیت قاضی عدد محمد علی جناح کے گھر کو جلایا گیا۔ ان کے بے شمار چیزیں جو وہاں پر موجود تھیں، جو تاریخ کا ایک حصہ تھا، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر سے آتے تھے، اس کو جلائے گئے۔ آج میں پشاور میں داخل ہوا تو میری نظر ریڈیو پاکستان کی اس عمارت پر پڑی جو فریاد کر رہی تھی، وہ عمارت، کہ میرا وہ جرم کیا ہے کہ مجھے جلایا گیا۔ ان کے سیاہ آلود دیواریں اس ملک کے عوام سے پوچھ رہی ہیں کہ ریڈیو پاکستان کیوں جلایا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں گزشتہ ایک عرصے سے پاکستان کی عوام کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی سیاست پاکستان کی ترقی کی سیاست نہیں ہے، پاکستان کی خوشحالی کی سیاست نہیں ہے، یہ تباہی کی سیاست ہے۔ اور انہوں نے آج پاکستان کو تباہی کے گڑھے میں، دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ ان لوگوں کی آپس کی لڑائیاں غربت کے خاتمے کے لیے، جہالت کے خاتمے کے لیے، آئی ایم ایف سے نجات کے لیے، معاشی خوشحالی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، ڈاکٹر عافیہ کو امریکی قید سے رہائی کے لیے نہیں ہے۔ ان کی لڑائی ذات کے لیے ہے، مفادات کے لیے ہے۔ قوم کو جاننا چاہیے کہ یہی 3 جماعتیں ہیں جن کے لیڈروں کے نام پاناما لیکس میں شامل ہے۔ اور میں نے جب پاناما لیکس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، جمع کی، اس لیے سپریم کورٹ نے ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا کہ اس میں ان تمام اہم 62 وی آئی پیز کے نام ہیں، ان کے نام پنڈورا باکس میں ہیں، ان کے نام نیب کے دفاتر میں موجود ہے، ان سب کے نام سٹیل مل کو لوٹنے والے، پی آئی اے کو تباہ کرنے والے، سٹیل مل کو ختم کرنے والے، پی ٹی سی ایل کو ناکام بنانے والے، ریلوے کو لوٹنے والے، اس ملک کے بینکوں کو لوٹنے والے، یہی ان پارٹیوں کے لوگ ہیں، ان کے اہم رہنما ہے۔ انہوں نے قوم کو بدامنی کا تحفہ دیا، غربت کا تحفہ دیا، بے یقینی کا تحفہ دیا۔ آج میں پشاور آیا ہوں، پشاور ایک قبرستان لگ رہا ہے، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں غائب ہے۔ ہر انسان دوسرے سے یہی پوچھتا ہے کہ پاکستان کو کیا ہوا؟ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ انہوں نے عدالتوں کو یرغمال بنایا ہے۔ ہمارے وسائل غریب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کے 2% لوگوں نے 98% عوام کے وسائل پر قبضہ کیا ہے، اور یہ 2% بھی ان 3 پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے شرمی کے ساتھ توشہ خانہ کو لوٹا ہے۔ ان کو قوم سے معافی مانگنا چاہیے تھا، ان کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تھا۔
لیکن یہ قوم سے معافی مانگنے کی بجائے اسی راستے پر چل رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ میں اس ملک کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بھی سوڈان کی طرح تباہ ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک شام اور لیبیا کی طرح تقسیم اور تباہ ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ملک بھی یمن اور عراق کی طرح تباہ ہو جائے؟ تو ان پارٹیوں کی موجودگی میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن ہے ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہو، ان کے پراپرٹیز میں اضافہ ہو، انہوں نے آئندہ 7 نسلوں کے لیے پیسے جمع کیے، لیکن اس کے بدلے پاکستان کی عوام کو صرف اور صرف غربت، مہنگائی اور لاقانونیت مل رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے ان سب کے ساتھ یہی بات کی ہے کہ آپ اگر کچھ دے سکتے تھے آپ نہیں دے سکے۔ خاص کر اس صوبے کے لوگوں نے 2 بار پی ٹی آئی پر اعتماد کیا۔ 14 سالوں سے کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کیا وہاں اور یہاں کرپشن ختم ہوئی ہے؟ کیا یہاں اور وہاں میرٹ کے بالادستی ہے؟ کیا یہاں اور وہاں نوجوانوں کو کوئی خوشحالی اور روزگار اور عزت ملی ہے؟ پورا پاکستان سیاسی دہشت گردوں اور معاشی دہشت گردوں کے نرغے میں ہے۔ لوگوں، اس سیاسی اور معاشی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے میں قوم کے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ چلے جائیں گے، لیکن ایک اجڑا ہوا گلستان اگر آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے حصے میں ملے، تو ایک خوشحال اور ایک عظیم پاکستان کے خاطر وقت آیا ہے کہ لوگ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار اور سکل ملے، اگر آپ چاہتے ہیں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو تحفظ ملے، اگر آپ چاہتے ہیں نوجوانوں کے لیے ان کے اپنے بستی میں کھیلنے کے لیے گراؤنڈ اور میدان ملے، اگر آپ چاہتے ہیں ہر بچے کو تعلیم ملے، اگر آپ چاہتے ہیں ہر نوجوان کو روزگار ملے، بزرگوں کو عزت ملے، راستہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ میرے دوستو، آج اگر کرپشن ہے اور بین الاقوامی دنیا کہہ رہی ہے کہ یہاں بہت زیادہ کرپشن میں اضافہ ہوا، تو کرپشن فری جماعت اسلامی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت کرنے والی جماعت صرف جماعت اسلامی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ پاکستان میں ایک دیانتدار قیادت آ جائے۔ ان کو ایسی لیڈرشپ، ان کو ایسی حکومتیں چاہیے جو قوم کا بیڑا غرق کر کے اور پھر IMF اور ورلڈ بینک کے دروازوں پر سجدریز ہو۔ لیکن میں ایک فائنانس کے طالب علم کی طور پر کہتا ہوں کہ میرے ملک کو IMF سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 22 بار انہوں نے IMF سے قرضے لیے اور ہر بار ہماری تباہی نہیں، رسوائی میں اضافہ ہوا۔ جماعت اسلامی آئے گی، سودی نظام ختم کر کے اسلام کا معاشی نظام نافذ کرے گی انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی آئے گی، میرے لوگوں، جماعت اسلامی آئے گی، VIP کلچر کا خاتمہ کر کے سادگی کے ساتھ حکومت چلائے گی، تمام غیر ترقیاتی اخراجات ختم کر کے ایک ایک پیسہ ہم آپ پر اور آپ کے بچوں پر لگائیں گے تاکہ پاکستان خوشحال ہو سکے۔ میں سپریم کورٹ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، جناب چیف جسٹس صاحب، آپ نے ایک فیصلہ دیا ہے عمران خان کے رہائی کے لیے کہ عدالت کے احاطے میں پولیس
کسی آدمی کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ آپ کے فیصلے کے نتیجے میں عمران خان کو رہائی ملی۔ میں پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ پھر اسی رول اور آپ کے فیصلے کے نتیجے میں جماعت اسلامی کے کارکن مولانا ہدایت الرحمان کو بھی رہائی ملنی چاہیے تھی، اس کو بھی عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ کیا ایک پاکستان چلے گا یا دو پاکستان؟ مجھے دو پاکستان نہیں، مجھے ایک پاکستان چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جو مراد اور جو شاباش آپ نے عمران خان کو بلا کر دی ہے، میں اپنے کارکن کے لیے بھی اس طرح چاہتا ہوں۔ یہ ظلم ہے۔ ایک پاکستان میں دو شہریوں کے لیے دو قوانین۔ یہ اسلامی ملک ہے۔ سپریم کورٹ کے دروازے اور ماتھے پر ترازو کا نشان ہے، اس پہ لکھا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ تو پھر اس ملک میں غریب آدمی کو کیوں انصاف نہیں مل رہا ہے؟ عام پولیٹیکل ورکر بے شک وہ وزیر اعظم نہ ہو، اس کو کیوں انصاف نہیں مل رہا ہے؟ یہ جواب میری عدالت میں مجھے دینا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملک کے پہلے خلیفہ کا اعلان یہی تھا، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ۔ آپ میں سے جو غریب ہے، کمزور ہے، وہ میری عدالت میں طاقتور ہے۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، اور جو طاقتور ہے وہ میری عدالت میں کمزور ہے، جب تک میں کمزور کا حق اس کو نہ دوں۔ اس لیے چیف جسٹس صاحب 18 تاریخ سے قبل میرے کارکن کی رہائی کا حکم اپنے اس ڈیسیجن کی روشنی میں دے دے جو آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا ہے۔ پاکستان کی ان سیاسی تنازعات کا فیصلہ پہلے تو سپریم کورٹ میں ناممکن ہے۔ میں نے اس لیے وزیر اعظم کو، عمران خان کو اس چیز پر اگری اور راضی کیا کہ مذاکرات چاہیے، ڈائیلاگ ہی مسائل کا حل ہے۔ اصل وارث عوام کا عوام ہے، آپ نہیں ہے۔ عوام کو اختیار دیا جائے، الیکشن کا اعلان کیا جائے، مرکز اور چاروں صوبوں میں نگران حکومتیں قائم کی جائے۔ اب لاکھ اجلاس کر لے کابینہ کے، قومی اسمبلی کے، میں پھر بھی کہوں گا کہ آخری فیصلہ عوام نے کرنا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ دھرنا دے کر آپ قوم کو دلدل سے نہیں نکال سکتے، مزید دلدل میں یہ قوم گرے گی۔ میں سپریم کورٹ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اب بھی ان سیاسی تنازعات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی طرف اور آپ کی عدالت میں آئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم کا اخلاقی سپورٹ ان کو حاصل ہو جائے تو فل کورٹ اجلاس بلا لے، 15 کے 15 ججز کو بٹھا کر دل بڑا کر کے اعلان کرے کہ قوم کا مطالبہ ہے، یہ سیاسی تنازع ہے، اس کا تعلق کسی ایک پارٹی دو پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے، 23 کروڑ عوام کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ لہذا فل کورٹ اجلاس بلا کر پوری قوم کو پیغام دیا جائے، اور آپ جو فیصلہ پھر دیں گے فل کورٹ کی صورت میں، نہ کوئی سیاسی لیڈر اس کی مخالفت کرے گا، نہ کوئی شہری اس کی مخالفت کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے پشاور کے لوگوں، جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، اور آج کے لمحے میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں لوگ
ریڈیو پاکستان جلا رہے تھے تو نگران حکومت کیا کر رہی تھی؟ اور جب پنجاب میں قاضی اعظم ہاؤس جل رہا تھا تو نگران حکومت کیا کر رہی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، آپ کا نام ہے، یہ قومی پراپرٹیز تھی، آپ اس کے حفاظت نہیں کر سکے۔ تو اگر جتنا گناہگار اور مجرم آگ لگانے والا ہے، اتنا ہی گناہگار اور مجرم یہ نگران حکومت ہے جنہوں نے تماشا کی۔ میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ اگر دھرنا ہی مسائل کا حل ہے تو پھر وزیر اعلیٰ ادھر دھرنا دے دینا چوکی ادگار میں۔ اس لیے اپنے غلطیوں کا اعتراف کر لے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ نہیں چلا سکتے، آپ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کے اندر کیپیسٹی اور صلاحیت نہیں ہے۔ اس صوبے کے حقوق کی جنگ جماعت اسلامی کر رہی ہے اور کرے گی۔ یہ میرے ساتھ کاشف آدم سابق منسٹر موجود ہے، ہم اسمبلی میں تھے، اس صوبے کے حقوق کے لیے ہم نے عظیم شان جرگہ بنایا تھا، تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو اس جرگے کا حصہ بنایا، اور پھر پرویز مشرف کی حکومت میں ہم نے اس صوبے کی حقوق کی جنگ لڑی اور کامیاب ہو گئے، اور 110 بلین ہم نے مرکز سے لے کر خیبر پختونخوا کے خزانے میں جمع کیا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم یہاں پر تھے تو خیبر پختونخوا کی حکومت پر 1 روپیہ کا قرض نہیں تھا، یہ قرض فری صوبہ تھا۔ آج اس صوبے پر 1000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان ہے، خیبر پختونخوا کے لیے آٹا کی سپلائی پر پنجاب سے پشاور آنے کے لیے کوئی پابندی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ کیا ہم نے یہاں کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پانی بند کیا جائے؟ یہاں کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں بجلی باہر کے صوبوں کو نہ دیا جائے، باہر کے لوگوں کو؟ ایک پاکستان ہے، اس لیے اس پابندی کو ہٹایا جائے۔ ہم میرے پیارے بھائیوں آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی دوبارہ آئے گی اور اس صوبے کو انشاءاللہ پاکستان کا نہیں پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل صوبہ بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کو غربت سے نجات دلا سکتے ہیں، ہم پاکستان کو بے روزگاری سے نجات دلا سکتے ہیں۔ ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارے ساتھ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ نہیں ہے۔ ہم آئیں گے صلاحیت کے ساتھ اور دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ۔ انشاءاللہ پاکستان عظیم ہے اور اس کو عظیم تر بنائیں گے۔ میں ایک بار پھر جناب ارباب محمد طارق صاحب، ان کے ہنہار اور ان کے ایک باصلاحیت نوجوان بیٹے ارباب واجد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ یہ حسب دستور اس صوبے کا، اس پشاور کا، اس حلقے کا، یہ اپنے اس معزز قبیلے خلیل قوم کا اور پاکستان کی خدمت کریں گے۔ میں آ رہا تھا، مجھے مولانا اسماعیل نے بتایا کہ ہم یہاں عصر کے وقت آئے، پھر شام کا وقت آیا، ہم نے کھانا شروع کیا، لیکن ان کے بیٹے نے انتظار کیا، اس لیے کہ وہ نفلی روزے میں تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ایک ایسا خاندان جماعت میں شامل ہو رہا ہے جن کا ظاہر اور باطن اور جن کا شعور اور لا شعور اسلام کی نور سے منور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ پروگرام اختتام کی محترم ڈاکٹر اقبال خلیل سے درخواست کو شیخی راشی اور اختتامی دعاؤں کی۔ ڈاکٹر محمد اقبال خلیل سے